بابا صاحب کو ان کے سلیپنگ روم میں انسپیکٹر شیرگل کے فرار کی خبر سنائی گئی تھی۔ خبر سنانے والے کی خوش قسمتی تھی کہ اس کو فون کا سہارا میسر تھا۔ اگر کوئی براہ راست یہ خبر ان تک پہنچاتا تو بابا صاحب اس کو فوراً جان سے مار دیتے۔ یہ مجرمانہ غفلت تھی، ناقابل معافی جرم۔ جس کسی سے بھی یہ جرم سرزد ہوا تھا اس کی کم از کم سزا اذیتناک موت تھی۔ بابا صاحب نہیں چاہتے تھے کہ مستقبل میں دوبارہ اس مجرمانہ غفلت کا اعادہ ہو۔ اس آستانے یعنی 59 پر درجنوں سرکاری ملازموں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے لایا گیا تھا اور اپنی سزا بھگت کر وہ یہاں سے واپس بھی گئے تھے، لیکن نہ کسی کو یہاں آنے کے راستے کا علم تھا اور نہ کسی کو جانے کے راستے کی خبر۔ انسپیکٹر شیرگل نہ صرف زندہ نکل گیا تھا بلکہ اس نے 59 بھی دیکھ لیا تھا اور یہ بھی جان لیا تھا کہ اس کا محل وقوع کیا ہے۔ بابا صاحب کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے فون پر دھاڑتے ہوئے پوچھا، کس کی غفلت سے ہوا ہے یہ سب کچھ؟ فون کرنے والے نے جواب میں ڈرتے ڈرتے انہیں ساری کہانی سنا دی۔ بابا صاحب نے فوراً بننے بھائی سے فون ملانے کا حکم دیا اور بے چینی سے خوابگاہ کے چکر کاٹنے لگے۔ اگلے ہی لمحے ان کے خوابگاہ والے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس فون کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پر ہونے والی گفتگو کو کوئی ایجنسی ٹیپ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے بننے بھائی کو فون پر کچھ ہدایات دی اور استراحت کے لیے چلے گئے۔ ان کا حکم تھا کہ اب صبح سے پہلے انہیں بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ بننے بھائی تھوڑی دیر کے بعد 59 پر موجود تھے۔ ان کی ملاقات تہ خانے میں شیرگل والی کوٹری میں بند دونوں رضاکاروں سے کروائی گئی، جن کے جسموں پر ایک ایک چادر موجود تھی۔ بننے بھائی کے حکم پر دونوں کو طبی ونگ کے رضاکاروں والے کپڑے پہنائے گئے اور تالا توڑ کر باہر نکالا گیا۔ بننے بھائی نے موت اور سزا کے خوف سے لرزاں دونوں کو تسلی دی اور اپنے ساتھ چائے پلائی۔ دونوں طبی ونگ کے رضاکاروں کے لیے یہ سلوک بڑا ہی غیر متوقع تھا۔ وہ تو خود کو کسی بڑی سزا کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ دونوں کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ چائے نوشی کے بمشکل 1 منٹ کے بعد انہیں اپنے سر بھاری معلوم ہوئے اور پھر وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ایک کو ڈرائیونگ سیٹ پر پھینک دو اور دوسری کو نرسنگ سیٹ پر پھینک دو۔ دونوں کا کریا کرم اسی ایمبولنس پر کر دو جو بھاگتے ہوئے انسپیکٹر چلا گیا ہے۔ بننے بھائی نے اپنے درندوں کو حکم دیا۔ چند ہی منٹ کے اندر دونوں رضاکاروں کو جلی ہوئی ایمبولنس پر پھینک کر ان کے جسموں پر ایک خاص قسم کے سفوف کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد شراب کے نشے میں بدمست لسانی تنظیم کے غنڈوں نے رام نام ستیہ ہے کا جاپ کرتے ہوئے ان کے زندہ جسموں پر پیٹرول کا چھڑکاؤ کیا اور انہیں آگ لگا دی۔ ابھی تک پولیس یا فائر بریگیڈ کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ جب لسانی تنظیم کے کارکنوں نے یہ کارنامہ انجام دے لیا تو پولیس اور فائر بریگیڈ کو بھی اس طرف روانگی کا حکم مل گیا۔ اگلے روز کے اخبارات بابا صاحب کے اس بیان کے سرخیوں سے مزین تھے کہ وہ دہشت گردوں کی کسی بھی کارروائی سے مروب نہیں ہوں گے۔ اس بیان میں بابا صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ملک دشمن تخریب کار ان کی تنظیم کی دشمن ایجنسیوں کی پشت پناہی سے ان کے خلاف دہشت گردی کی مہم چلا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ہی لسانی تنظیم کے طبی ونگ کی ایک ایمبولنس کو جو ایک بیمار عورت کو لیے جا رہی تھی روک کر آگ لگا دی۔ ایمبولنس میں موجود ڈاکٹر بمشکل اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکا تھا، جبکہ ایک نرس اور ڈرائیور ایمبولنس کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئے۔ زخمی ڈاکٹر ابھی بیان دینے کے قابل نہیں ہوا۔ بابا صاحب نے ارباب حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس قسم کے واقعات سے حالات خراب ہوں گے اور ان کے قابو میں نہیں رہیں گے جن سے کوئی بھی غیر ملکی طاقت فائدہ اٹھائے گی۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی تھی کہ وہ سرکاری ایجنسیوں میں موجود ان کے دشمنوں کو لگام دیں، ورنہ لسانی تنظیم کے کارکن خود انہیں لگام دے لیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گزشتہ دنوں میں پیش آنے والے ان دونوں واقعات سے کارکنوں میں سخت اشتعال پایا جاتا ہے، کیونکہ حکومت نے ابھی تک ان کی مخالف لسانی تنظیم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور مجرم کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بابا صاحب نے دونوں شہید کارکنوں کے جنازوں میں شرکت کی تھی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود تنظیم کے مسلح کارکنوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس خون کا بدلہ خون سے لیں گے، یہ خالی خولی دھمکی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طاقت کا ثبوت بھی دے دیا اور اگلے ہی دن شہر میں 3 جگہ مخالف لسانی تنظیم اور اس کی حلیف سیاسی جماعتوں پر پراسرار کار سواروں نے فائرنگ کی، جس میں 10 شہری زخمی ہوئے اور 6 اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ہے تمہارا نیا پاسپورٹ اور رقم۔ بننے بھائی نے عارف میاں کے سامنے ایک لفافہ پھینکا۔ تم کل کی فلائٹ سے انڈیا جا رہے ہو، کچھ دن وہاں رہ کر موج میلا کرو، تمہاری گھر والی جانے کب سے باہیں پھیلائے تمہاری منتظر ہیں۔ عارف میاں نے کہا شکریہ بننے بھائی اور لفافہ اٹھا لیا۔ وہ آج شام ایک ہنگامی حکم پر یہاں پہنچا تھا
چونکہ انسپیکٹر شیرگل کے فرار میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، اس لیے کسی نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، ورنہ زندہ بچ رہنے والے ڈاکٹر کی جگہ عارف کو شہید ہو جانے والا ڈاکٹر بننا پڑتا اور جلی ہوئی ایمبولینس سے 2 کی بجائے 3 لاشیں برآمد ہوتی۔ فی الوقت انہیں شیرگل یا اس کی ایجنسی کی طرف سے کوئی ایسا سگنل موصول نہیں ہوا تھا کہ وہ کوئی نوٹس لیتے، لیکن یہ کسی وقت بھی ممکن تھا۔ تنظیم کا اصول تھا کہ جو کارکن کسی کامیاب آپریشن میں حصہ لیتے انہیں کچھ مدت کے لیے منظر سے غائب کر دیا جاتا تھا، خصوصاً وہ کارکن جسے بھارتی انٹیلیجنس نے اپنے کیمپوں میں تربیت دی ہوتی۔ وہ یوں بھی تنظیم کا قیمتی اثاثہ تھے، اس لیے ان کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ عارف میاں کے گھر والوں کے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ صاحبزادے نے دنوں میں گھر کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ حالت بدلی تو حالات بھی بدلے اور کبھی نانے جویں کو محتاج رہنے والے عارف کے والدین کے اطوار بھی بدل گئے۔ انہوں نے بھی امیروں والی عادتیں اپنانا شروع کر دی۔ بھارتی مہمانوں کا آنا جانا عام لگا رہتا تھا، انہیں عام کھانے سے مطلب تھا، اس لیے گٹھلیاں گننے کا تردد کبھی نہ کرتے۔ عارف میاں کے ابا کچھ سمجھنے لگے تھے کہ ان کے صاحبزادے نے بھی وہی کام شروع کر دیا ہے جو ان کے دوسرے رشتہ دار کر رہے تھے، اور یہ کوئی ایسی معیوب بات بھی نہیں تھی، بس تجارت تھی، دے دلا کر سب کر رہے تھے۔ باقی کاروباروں میں کون سی ایسی ایمانداری اور اصول پسندی کار فرما تھی؟ اگر دیکھا جاتا تو زندگی کے اس حمام میں سارا شہر ہی ننگا تھا، پھر وہ کیوں پریشان ہوتے؟ عارف نے دلی روانگی سے پہلے نوٹوں کی ایک گڈی اماں جان کو تھمائی تو ان کا چہرہ تمتما اٹھا۔ انہوں نے بے ساختہ بیٹے کی بلائیں لی اور اس کے بازو پر امام ضامن باندھ کر اس کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف چل دیے۔ ایئرپورٹ کی عمارت سے جہاز کی سیٹ تک کا فاصلہ عارف نے ایسے طے کیا تھا جیسے VIP کیا کرتے ہیں۔ کیا مجال جو کسی نے ان کا سامان چیک کیا ہو۔ ان کے ہاتھ میں وہ بریف کیس پکڑا تھا جس میں کچھ پیغامات اور اہم دستاویزات موجود تھیں جو دم رخصت بننے بھائی نے بطور خاص انہیں دی تھی اور بتایا تھا کہ وہ کسے تھمانی ہے۔ کیا مجال جو کسی نے اس بریف کیس میں جھانکنے کا تکلف بھی کیا ہو۔ دلی کے ہوائی اڈے پر اس کا استقبال کرنے کے لیے دوست اور میناکشی موجود تھے۔ انہوں نے عارف چودھری کا استقبال ہیرو کی طرح کیا۔ میناکشی تو اس سے بار بار چمٹ جاتی تھی اور اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتے۔ جانے کب سے اس نے عارف کے سامنے آنسو بہانے کے لیے اپنے دل میں ذخیرہ کر رکھے تھے۔ عارف چودھری میناکشی پر مٹے مٹے جاتے تھے، بات بات پر اس کی بلائیں لیتے۔ جب میناکشی نے انہیں یہ خبر سنائی کہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق اس کے بچے کے جنم سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے اور اس کی مرضی کے خلاف اس کے گھر والوں نے اس کا حمل ضائع کروا دیا، تو وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ یہ الگ بات کہ عارف نے اس کا دل رکھنے کو کچھ اداکاری کے جوہر خود بھی دکھا دیے تھے اور اس پر بظاہر دلی رنج و غم کی تصویر بننے کی کوشش کی تھی، جبکہ دل ہی دل میں انہوں نے اس پر خدا کا لاکھ مرتبہ شکریہ ادا کیا تھا۔ شاید اس مرحلے پر عارف چودھری میناکشی کے بطن سے اپنی سنتان پیدا کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ یوں بھی اب ان کے نزدیک عورت کا مصرف یہ نہیں رہ گیا تھا اور وہ میناکشی سے اپنی محبت صرف اس کے جسم تک محدود رکھنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ عارف چودھری کے گلے میں رو نے بڑی ہوشیاری سے میناکشی کی شادی کا طوق ڈال دیا تھا۔ بریف کیس میناکشی کے ساتھیوں نے سنبھال لیا تھا اور وہ لوگ کل صبح ملنے کا وعدہ کر کے دونوں کو میناکشی کے فلیٹ پر چھوڑ گئے تھے۔ میناکشی جہاں اکیلی تھی، اس نے عارف کو بتایا تھا کہ اس کے بھائی کی پوسٹنگ بمبئی میں ہو گئی ہے اور اب وہ یہاں اکیلی رہتی ہے۔ عارف نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ اس درمیان عارف اسے مسلسل یقین دلاتا رہا تھا کہ وہ بھی اس کے فراق میں تڑپتا رہا ہے۔ ساری رات دونوں نے آنکھوں میں گزار دی۔ دونوں اپنی محرومی کا بدلہ ایک دوسرے سے خوب چکا رہے تھے۔ صبح میناکشی اور عارف دیر تک گہری نیند سوئے رہے۔ عارف میاں کی آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی فلیٹ کی کھڑکیوں پر دستک دے رہی تھی اور اطلاعی گھنٹی بڑے شریفانہ انداز میں بج رہی تھی۔ میناکشی بھی اس درمیان آنکھیں ملتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے عارف کو اپنی بیداری کا ثبوت دینے کے بعد سلیپر پہنے اور اپنا گاؤن سنبھالتی دروازے کی طرف چل دی۔ اس درمیان عارف چودھری باتھ روم میں پہنچ چکے تھے جہاں میناکشی نے انہیں دوستوں کی آمد سے مطلع کیا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ دوستوں کے درمیان موجود تھا۔ میرا نام بھاٹیا ہے، ایک ڈھلتی عمر کے گہری آنکھوں والے گنجے شخص نے سندھی لہجے میں اردو بولتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عارف بھاٹیا کا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان معمول کی گفتگو ہوئی۔ اس درمیان بھاٹیا کے ساتھ آنے والے دونوں نوجوان خاموشی سے بیٹھے عارف کا جائزہ لیتے رہے۔ انہوں نے ابھی تک کسی قسم کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا۔ بھاٹیا کی گہری اور پراسرار آنکھیں اس قربانی کے بکرے کا وزن کر رہی تھیں اور دل ہی دل میں وہ شاید اس کی کوئی قیمت بھی لگا چکا تھا۔ عارف میاں، انقلاب تو آپ لوگوں نے ہی لانا ہے، ہم تو آپ کے دوست ہیں اور پس پردہ رہ کر ہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا میں ہمارا امیج ایک غیر جانبدار اور سیکولر ملک کا ہے۔
ہم کسی ہمسایہ ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ آپ پر یہ بات واضح کر دوں کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی آشرواد حاصل نہیں۔ یہ تو ہم کچھ لوگ جو 47 کے بعد ہجرت کر کے اتر آ گئے تھے، اپنے طور پر اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد آزاد ملک قائم کریں اور ہم سب دوبارہ مل جل کر اچھے ہمسایوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ میرے کہنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم ساری دنیا اور اپنی حکومت کو ناراض کر کے آپ کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں اور جواب میں اسی سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ چند روز بعد ٹریننگ کیمپ میں جا رہے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات اپنے دوسرے انقلابی دوستوں سے بھی ہوگی، اور ہم آپ کو چند ہفتوں میں اس قابل کر دیں گے کہ آپ پاکستان آرمی کے ساتھ ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی طرح آہنی ہاتھوں سے نمٹ سکیں۔ لیکن اس مرحلے میں آپ پر بھی یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دوستی یک طرفہ نہیں رہنی چاہیے۔ بھاٹیا نے ایک لمحے کے لیے رک کر سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتے ہوئے کنکھیوں سے عارف کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ اس کھیل کا بہت پرانا کھلاڑی تھا۔ اس کے ہاتھوں اب تک سینکڑوں پاکستانی نوجوان گمراہ ہو کر خطرناک تربیت اور ہتھیاروں سے لیس اپنے وطن فروش لیڈروں کے اشاروں پر بندروں کی طرح ناچتے ہوئے اپنی دھرتی ماں کی آبرو سے کھیل رہے تھے۔ بھاٹیا پاکستانی صوبہ سندھ کے امور پر ماہر سمجھا جاتا تھا اور 3 اہم ترین تربیتی کیمپ براہ راست اس کی نگرانی میں چل رہے تھے۔ اس نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے عارف میاں، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم اپنی ہمت سے بڑھ کر آپ کے ساتھ حق کے دوستی نبھا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کی کمانڈ کے لیے بھی یہ بات ناقابل برداشت ہوگی کہ ایک مرتبہ ہمارے ہاتھوں سے گزرنے اور اپنے چند ساتھیوں سے آشنائی کے بعد اگر آپ نے کبھی غداری کا تصور بھی کیا، میرا مطلب ہے اگر کہیں دور دور تک آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہاں سے تربیت حاصل کر کے واپس جانے کے بعد آپ پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ مل جائیں گے یا اپنے کسی ساتھی کا انکشاف گرفتاری کی صورت میں کر دیں گے، تو میں آپ کو یہ باور کروا دوں کہ آپ کے سارے خاندان کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ آپ کے شہر میں کبھی کبھی جو پراسرار لاشیں ملتی ہیں ان کی حقیقت سے آپ سے زیادہ اور کون آگاہ ہوگا، کیونکہ اب آپ کا شمار لسانی تنظیم کے ذمہ دار کارکنوں میں ہونے لگا ہے۔ آپ کو ناصرہ نامی لڑکی کا کیس تو معلوم ہوگا جس کے بھائی کی غداری کی سزا اسے ملی تھی اور بننے بھائی کے حکم پر اس کے ساتھ کئی دنوں تک اجتماعی آبرو ریزی کے بعد اسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ عارف میاں آپ بھی 2 بہنوں کے بھائی ہیں، اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے گا۔ جب بھاٹیا عارف میاں کو بظاہر ناصحانہ انداز میں سمجھا رہا تھا، عارف کو اپنے جسم میں خون کی جگہ خوف سرسراتا محسوس ہوا۔ اس درمیان میناکشی چائے اور لوازمات کی ٹرالی گھسیٹتی اندر آ گئی۔ بھاٹیا نے دوبارہ اس موضوع کو نہ چھیڑا تھا، اب وہ لوگ معمول کی ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ بھاٹیا کا لب و لہجہ بدل گیا تھا اور اس کے دونوں ساتھی بھی اب شامل گفتگو تھے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں مختلف سوالات کر کے عارف میاں سے بہت ہی کام کی باتیں معلوم کر لی تھی اور اس کی اکثر باتوں کو نوٹ بھی کرتے جاتے تھے۔ 8-10 روز تک عارف میاں نے جی بھر کے گلچھرے اڑائے، جس کے بعد انہیں دلی کے نواحی علاقے میں واقع ایک کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ ان کی نوبیاہتا میناکشی کو ہفتے کے آخری 2 دن اپنے شوہر نامدار کے ساتھ گزارنے کی خصوصی اجازت دی گئی تھی۔ سجوار شاہ کے لیے کیپٹن مالک رام کو سمجھانا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہ شخص ہر کام اپنی مرضی اور منصوبے کے مطابق کرنے پر بضد تھا۔ سجوار شاہ اگر اسے مشرق کی سمت لے جانا چاہتا تو چند قدم اس کے ساتھ چل کر اچانک وہ اپنی سمت تبدیل کر لیتا۔ اس کے چاروں ساتھی ابھی ایک ایک کر کے سجوار شاہ کے پاس پہنچ چکے تھے، لیکن کیپٹن مالک رام نے اسے سختی سے اس بات کی ہدایت کی تھی کہ وہ اس کے ساتھیوں کو اس کی قیام گاہ یا پناہ گاہ سے ہرگز آگاہ نہ کرے۔ اس کی ہدایت پر سجوار شاہ کو اس کے چاروں ساتھیوں کو 4 الگ الگ ٹھکانوں پر رکھنا پڑا اور بوقت ضرورت ہی وہ انہیں اپنے پاس بلاتا تھا۔ جس ماحول میں پل کر سجوار شاہ جوان ہوا تھا وہاں ایسی صورتحال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات کرنے والوں کو وہ زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد کیپٹن مالک رام کی طرف سے ہر بات میں اپنی مرضی ٹھونسنا گو کے ناقابل برداشت تھا، لیکن وڈا سائیں نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ آنے والے مہمان کی ہدایت کے مطابق کام کرے گا اور اسے ناراض ہونے کا موقع نہیں دے گا۔ وڈا سائیں نے اسے کہا تھا، بچہ یہ ہمارے موالی ہیں، قدم قدم پر ہمارا سہارا بنتے ہیں، جس بندے پر برا وقت آنے لگے اسے ہم انہی کے پاس تو بھیجتے ہیں پناہ لینے کے لیے، اور بچہ یہ جو سارا ٹھاٹ باٹ ہے نا یہ بھی انہی کے دم سے ہے۔ بابا تم تو جانتے ہو کہ حکومت اور اس کے چمچے کس طرح ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے لگے ہیں، ہم اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بچہ 150 ڈاکو پیدا کر کے ہم ایک منظم اور مضبوط فوج سے ٹکر نہیں لے سکتے۔
اس کے لیے ہمیں کوئی مضبوط آسرا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ ہاریوں کا موڈ کیسا چل رہا ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے سروں سے ہاتھ اٹھا لیا تو کوئی بھی ہاری کا بیٹا یہاں کا MP یا MNA بن کر ہماری گردن دبوچ لے گا۔ بابا، ہم اتنا مہنگا اور جدید ترین اسلحہ کہاں سے خریدیں گے؟ اور یہ جو اسمگلنگ کا دھندا ہے نا، اس سے تو بمشکل ڈیرے کا خرچ چلتا ہے۔ بابا سجوار شاہ وڈیرے بنے ہو تو کچھ سیاست کے داؤ پیچ بھی سیکھ لو۔ سجوار شاہ کو وڈا سائیں سے اس لیے عقیدت نہیں تھی کہ وہ ان کے لیے آزاد ملک بنانے جا رہا تھا، اس کے لیے اب بھی کوئی قدغن نہیں تھی۔ وہ جب چاہتا جو چاہتا اپنی وڈیرہ شاہی کے بلبوتے پر کر گزرتا۔ سارے گوٹھ میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے حکم کے سامنے دم مار سکے۔ یہاں کی انتظامیہ حکومت کی نمک خار ضرور تھی، لیکن اس کی وفاداریاں سجوار شاہ سے تھیں۔ سجوار شاہ اگر چاہتا تو کوئی آفیسر یہاں رہ سکتا تھا، وگرنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ یہاں چند دن بھی سرکاری آسرے پر بسر کرے۔ جس کی بہو بیٹی کو وہ چاہتا اغوا کر سکتا تھا۔ اسے وڈا سائیں سے اگر کوئی مطلب تھا تو صرف اتنا کہ اس کے ذریعے سجوار شاہ کا مال سرحد کے آر پار بآسانی آ جا سکتا تھا۔ اس کے پالتو غنڈے اور ڈاکو اس کے حکم پر کوئی بھی کارنامہ انجام دینے کے بعد بھارت میں پناہ حاصل کر سکتے تھے، اور حالات نارمل ہونے پر پھر واپس آ کر اس کے سامنے کتے کی طرح دم ہلانے لگتے۔ سجوار شاہ کی زمینیں جانے کب کی بانجھ ہو گئی تھی۔ جو زرخیز زمین تھی وہ اس کے بزرگوں کی عیاشیوں کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اب اس کا سارا دھندا اغوا، برائے تاوان، ڈکیتیاں اور سمگلنگ کے بلبوتے پر چل رہا تھا۔ اس نے کراچی اور حیدرآباد میں عالیشان کوٹھیاں بنوا رکھی تھیں، اور گاؤں میں اس کا ڈیرا یورپ کے کسی بھی محل سے کم شاندار اور کم سہولیات کا حامل نہیں تھا۔ اس ڈیرے پر شکار کھیلنے کی آڑ میں بڑے بڑے سرکاری اور درباری عمال اکثر راتوں کو گھناؤنے کھیل کھیلا کرتے تھے۔ اس علاقے میں آنے والے ہر سرکاری افسر کے سامنے مالی اور جسمانی رشوتوں کے اتنے بڑے انبار سجوار شاہ لگا دیا کرتا تھا کہ وہ پھر ساون کا اندھا بن جاتا تھا۔ ہوس میں ڈوبے مجرمانہ ذہنیت کے حامل یہ افسران، جو حادثاتی یا سفارشی طور پر انان حکومت سنبھالتے تھے، ذرا موقع ملنے پر اپنی اصلیت دکھا دیتے۔ انہوں نے تو سرکاری نوکریاں ہی اپنی محرومیوں کا بدلہ چکانے کے لیے حاصل کی تھی۔ سرحد پار سے رو کی تربیت یافتہ فاحشائیں وڈا سائیں کے حکم پر فوراً ان کے پہلو کو گرمانے کے لیے سجوار شاہ کے ڈیرے پر پہنچا دی جاتی تھیں، جہاں یہ ضمیر فروش ہوس میں اندھے ہو کر اپنی حیوانی حس کی تسکین میں اتنے محو ہو جاتے کہ انہیں اپنے مرتبے کا خیال آتا، نہ ہی اس عہد کا پاس کرتے جو انہوں نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے حکومت اور خدا کے سامنے کیا تھا۔ سپہر کو اچانک ہی مالک رام کے کہنے پر سجوار شاہ کو روانگی کا پروگرام بنانا پڑا۔ مالک رام ہی کی خواہش پر اس کے دو ساتھیوں کو دو مختلف راستوں سے دو الگ الگ گروپوں کی شکل میں یہاں سے لے جایا گیا تھا۔ شام ڈھلے سب شیطان ایک جگہ جمع ہو چکے تھے۔ اس وقت بہاول کے سامنے کیپٹن مالک رام سجاول کے روپ میں موجود تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ شخص بھارتی فوج کا کیپٹن ہے۔ سجاول ایک کاغذ پر پینسل کی مدد سے ایک نزدیکی جگہ سے گزرتی ریلوے لائن کا نقشہ بنا کر بہاول کو سمجھا رہا تھا کہ یہاں سے پنجاب سے آنے والی ایکسپریس نے کل شام کو گزرنا ہے۔ اس نے ریلوے لائن کے گرد نشانات لگا کر بہاول کو سمجھایا تھا کہ کس کس جگہ وہ لوگ چھپیں گے، کہاں کہاں سے فائرنگ ہوگی، اگر مزاحمت ہوئی تو اس کا مقابلہ کس طرح اور کس حکمت عملی سے کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کام مکمل ہونے کے بعد فرار کے لیے کس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بہاول کچھ گھبرا رہا تھا۔ بولا، سائیں، بہت خطرناک کام ہے، کہیں میرے ساتھی انکار ہی نہ کر دیں، بہت سے بے گناہ مارے جائیں گے۔ سجاول نے اس کا تمسخر اڑایا، تمہیں ڈاکو کس نے بنایا ہے؟ تمہیں تو کوئی اٹھائی گرا ہونا چاہیے تھا۔ بہاول کو یہ سن کر تیشا گیا۔ اس نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا، اپنی زبان بند کرو، اگر سائیں کا حکم نہ ہوتا تو ابھی تمہاری زبان کاٹ کے رکھ دیتا۔ سجوار شاہ نے معاملے کو سنبھالا۔ بابا بہاول، بابا چپ کرو، تم حالات کو نہیں سمجھتے۔ ڈی سی بڑا اکھڑ بندہ ہے، بہت لمبے ہاتھ ہیں اس کے، تمہارے دونوں گرفتار بھائیوں کو پھانسی لگوا دے گا۔ اس کا تبادلہ کروانے کے لیے یہ کام ضروری ہے۔ تم یہ سنبھالو اور بندے سجاول سائیں کے حکم کے مطابق کل وہاں چھپا دینا۔ سجاول اور اس کے ساتھی وہاں موجود ہوں گے۔ سجوار شاہ نے کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا بیگ بہاول کی طرف بڑھا دیا۔ بہاول بولا، ٹھیک ہے سائیں، جو حکم، اور اس نے بددلی سے نوٹوں کا بیگ تھام لیا۔